فیصل مشتاق جیل کی سیاہ ظالم سلاخوں میں سے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنوں سے جدائی کا غم ناقابل برداشت تھا۔ وہ دن رات پچھتاوے کے آنسو بہاتی مگر بے سود گزرا وقت کبھی اس کے ہاتھ نہ آ سکتا تھا، بلکہ پردہ اسکرین کی مانند اس کے سامنے تمام مناظر چلنے لگے۔ کوئی بھی عورت اسے طعنہ دیتی تو یہی کہتی، کیسی سیاہ عورت ہو، ذرا حیا نہیں آئی۔ وہ روتی چیختی بلکی رہتی، بلکہ جیل کی یہ سلاخیں اس کی دردناک زندگی اور موت کی جگہ بن چکی تھیں۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں باپ بہت ہی غریب تھے۔ باپ مزدوری کر کے جو بھی کماتا اس سے 2 وقت کی روکھی سوکھی کھا لی جاتی۔ اس کا چچا زاد رشید تو شروع سے اس پر مرتا تھا، مگر وہ اسے گھاس نہ ڈالتی۔ اسے شروع ہی سے امیر زادوں کی بیوی بننے کا شوق تھا۔ روٹی کو تو وہ ترس چکی تھی، جوان ہوئی تو ارمان بھی جوبن پر آ گئے۔ گلی کے کئی لڑکے اس پر مرتے تھے۔ بے حد حسین اس لیے غرور بھی کرتی۔ جلد ہی اس نے ایک آدھا لڑکے سے بات کرنے کے بعد کھانے منگوانے کا شروع کر دیا سلسلہ۔ وہ اپنی عزت کی حدود کو جانتی تھی، مگر اس کا مقصد سے باہر کی دنیا گھومنا اور کھیلنا کھلانا پینا تھا۔ باپ کو اس کے حالات کا علم ہوا تو اس نے زبردستی چچا زاد اور رشید سے نکاح کروا دیا۔ اب رشید کی بیوی بن کر اس کے گھر رہتی۔ رشید جو کہ سسوں کی ریڑھ لگاتا تھا، شادی کے شروع میں تو وہ اچھا خاصا کھلاتا رہا، مگر آہستہ آہستہ وہی پرانے دن شروع ہو گئے جب وہ بھوک سے بے حال ہوا کرتی تھی۔ رشید تو اسے بالکل ناپسند تھا۔ وہ اسے محبت سے دیکھتا بھی تو اسے خوب ڈانٹتی اور اپنی طرف سے دیکھنے سے بھی منع کر دیتی۔ رشید بھی اس کے حسن کا اسیر تھا اور اب تو اسے اولاد کی خواہش بھی تھی، مگر نازیہ جانتی جو اسے پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتا وہ اس کی اولاد کو کیا کھلائے گا۔ اس لیے اس نے اولاد نہ پیدا کرنے کی ٹھان لی۔ اب رشید بھی روز آگ بگولا ہوتا اور خوب مار پیٹ کرتا۔ وہ روز رشید کی مار پیٹ کھا کر تنگ آ چکی تھی۔ وہ کہیں دور ایک آزاد پنچھی کی طرح اڑنا چاہتی تھی۔ وہ اس ظلم سے نجات بھی حاصل نہ کر سکی، کیونکہ جانتی تھی وہ والدین کے گھر واپس بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں فاقوں کے طوفان منڈلا رہے تھے۔ وہ خود سے تنگ آ گئی۔ کبھی کبھی دل کرتا خود کو ختم ہی کر لے، لیکن پھر چاہ کر بھی نہ کر سکی۔ رشید کا چھوٹا بھائی یعنی اس کا دیور بشیر، جو شہر کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اکثر ان کے گھر آتا اور شہر کی بڑی بڑی باتیں کرتا تو نازیہ کا بھی دل چاہتا وہ بھی شہر جائے، اس کے پاس ڈھیروں پیسے ہوں اور پھر وہ مالکہ بن کے راج کرے۔ وہ جانتی تھی کہ رشید کے پاس بھی اپنا گھر ہے، سونا موجود ہے اور بہت ساری رقم جمع کر چکا ہے، مگر پھر بھی وہ ان سب تک رسائی حاصل نہ کر سکتی تھی۔ اس نے رشید کے چھوٹے بھائی کو ہی زلفوں کا اسیر بنانے کی کوشش کی۔ جلد ہی وہ اس کھیل میں کامیاب ہو گئی۔ رشید کی ریڑھی پر کام کرنے والا ملازم افضل بھی اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ وہ انہی اچھے برے حالاتوں میں سے زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک غم کی ایسی آندھی چلی جو سب خوشیاں اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، زور زور سے چیختی رہی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اس بھیانک رات میں نقاب پوش ڈاکوؤں نے زبردستی گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ فائر رشید کے سینے میں جا کر لگا اور وہ وہیں گر کر فنا ہو گیا۔ رات کے اس پہر جب سب آرام کی نیند سو رہے تھے، اس نے اپنی چیخوں سے سب کو جگا دیا۔ اس کی دردناک چیخوں سے ہر کوئی غم میں مبتلا ہوتا نظر آیا۔ گھر، زیور اور باقی پیسے سب اس کے نام ہو گئے۔ وہ سارا دن شوہر کی یاد میں روتی رہتی، پھر جلد ہی شہر چھوڑ کر کہیں دور جا بسی، شاید اپنے خوابوں کے شہر، جہاں اسے کوئی روک ٹوک نہ تھی، جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی تھی، جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنے محبوب کی سرگوشی میں جی سکتی تھی۔
لیکن کبھی کبھی چیخ اٹھتی۔ روزانہ رات کو سوتے ہوئے اس کا ضمیر اسے بے چین ہو کر پکارتا تھا، مگر پھر وہ خیالات کو جھٹک کر سو جاتی۔ شہر میں آ کر اس نے محبوب کو بھی چھوڑ دیا اور اب وہ نئے کاموں میں ملوث ہو گئی۔ شراب نوشی، حسین راتیں اس کی زندگی کا محور بن چکی تھیں۔ وہ ان کالے دندوں میں روز منہ کالا کرتی اور پھر تک ہار کر سو جاتی، مگر معاشرے کے سامنے وہ اب بھی ایسی شریف عورت تھی جس کا سہاگ ظالم دیور نے ہی اجاڑ دیا، جو بیچاری شوہر کے غم میں جگہ جگہ دھکے کھاتی رہی اور پھر بالاخر بڑے شہر جا کر رہائش اختیار کر لی، جہاں فیکٹری میں کام کر کے 2 وقت کی کھا لیتی، مگر حقیقت تو اس کے برعکس تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کھل کر جینا چاہتی تھی۔ وہ سب اقدار، روایات اور اصولوں کو بھول کر باغی ہو چکی تھی۔ بڑے سے بڑے جرم بھی اس کے لیے معمولی ہو گئے۔ کبھی کبھی گاؤں چکر لگاتی تو وہیں معصوم نازیہ بن جاتی، جس کا سب کچھ ایک بھیانک رات میں لٹ گیا تھا۔ پولیس نے اس کے دیور بشیر پر بہت تشدد کیا، پھر بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ قاتل نہیں۔ بس اس دن کے بعد انہوں نے اپنی تفتیش شروع کر دی اور پھر بالآخر وہ اصل قاتل ان کی گرفت میں آ ہی گیا۔ عریاں کپڑوں میں ملبوس مشہور کلب میں ناچتی گاتی نازیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے اپنی گرفتاری پر شدید غم و غصہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ راز بھی کوئی نہ جان پائے، مگر پھر اس کی گرفتاری نے ثابت کر دیا تھا کہ پولیس تو آخر پولیس ہے۔ لیڈی انسپکٹر نے اسے خوب پیٹا۔ وہ بار بار اس کے جرم کی داستان پوچھ رہی تھی، مگر نازیہ تھی کہ بس روتی صورت بنا کر یہی کہتی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ روز اسے خوب مار پڑتی۔ آخر جسم کے زخموں کی خاطر تنگ آ کر اس نے حقیقت آشکار کر دی۔ رشید مجھ پر ہمیشہ ظلم کرتا تھا، اچھا پیسہ ہونے کے باوجود اچھی روٹی نہ کھلاتا تھا، روز مارتا، کبھی کہتا اولاد پیدا کرو۔ میں اس سے اکتا گئی تھی۔ پھر اس کا بھائی شہر سے آیا تو میں نے اسے زلفوں کا اسیر بنایا۔ ادھر رشید کی ریہڑی پر کام کرنے والے فضل کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیا۔ افضل کا کچھ بدمعاشوں سے رابطہ تھا۔ میں نے افضل کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں جانتی تھی کہ میرا دیور شراب کا عادی ہے، اکثر شراب پی کر ہمارے ہی گھر آ جاتا تھا۔ اس روز بھی اس نے خوب پی۔ پھر میں نے اسے نیند کی گولیاں کھلا دیں اور اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ افضل نے چہرے کو نقاب سے ڈھکا۔ اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے۔ وہ گھر بھی داخل ہوئے تو میں نے اچانک شور ڈالا۔ میرا شوہر باہر آیا تو انہوں نے تھوڑی ہی لڑائی کے بعد فائر اس کے سینے پر مارا۔ میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے کپڑے بھی پھاڑنے لگی۔ پھر افضل کی اس پستول بشیر کے ہاتھوں پکڑ کر اسے صحن میں لٹا دیا اور میں نے پولیس کو یہی بیان دیا کہ یہ ظالم میری عزت لوٹنا چاہتا تھا اور میری عزت کے رکھوالے میرے ہی شوہر کو، اپنے سگے بھائی کو موت کی نیند سلا دیا اور صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ میں افضل کے ساتھ کئی دن شہر رہی۔ اس نے مجھ سے بے وفائی کی، میں نے اسے چھوڑ کر نشہ شروع کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو باغی کرنا چاہا، میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی، مگر ان سب میں میں غلط صحیح، حرام حلال، اقدار، روایات سب بھول گئی۔ میں بہت بری عورت ہوں، سیاہ عورت ہوں۔ وہ اپنا بیان دیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لیڈی پولیس نے بیان لکھنے کے بعد نازیہ سے کہا، اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جب تمہیں اللہ نے عزت کی زندگی دی تو تم نے قدر نہ کی اور یہ سوچا کہ دنیا کو دھوکہ دے سکو گی، مگر تم بھول گئی تھی کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ مجرم چاہے کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، وہ اپنا جرم کبھی نہیں چھپا سکتا۔